نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ حلال روزی کی اہمیت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے، مگر نہ ہر کھانے کی چیز حلال، نہ ہر پینے کی چیز جائز۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام نے ہمیں کھانے پینے کے کچھ اصول اور قاعدے بتائے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ اگر کوئی روزانہ کی زندگی میں اس کا خیال نہیں کرتا تو پھر اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے اللہ رب العزت نے جو ہدایات بندوں کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے، اور اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے مومنو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایسے آدمی کا تذکرہ فرمایا جو طویل سفر کے بعد بکھرے بالوں اور غبار آلود چہرے کے ساتھ آتا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اے اللہ کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا، لباس اور غذا سب حرام ہوتا ہے۔ اس صورت میں اس کی دعا رب جلیل کیسے قبول فرمائے گا؟ طبرانی نے اسناد حسن سے روایت کی ہے کہ رزق حلال تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ طبرانی اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ فرائض نماز کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے۔ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے کہ جس نے حلال کھایا، سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چیز تو آج آپ کی امت میں بہت ہے۔ آپ نے فرمایا، میرے بعد کچھ وقت ایسے ہی ہوگا۔ احمد وغیرہ نے اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے، جب تیرے اندر 4 چیزیں ہوں تو دنیا کی کوتاہیاں تجھے نقصان نہیں دیں گی۔ نمبر 1 امانت کی نگہبانی، نمبر 2 راست گوئی، نمبر 3 حسن خلق، نمبر 4 رزق حلال۔ طبرانی کی حدیث ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے جس کا کسب عمدہ، باطن صحیح، ظاہر باعزت اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ اسے خوشخبری ہے جس نے علم کے ساتھ عمل کیا، زائد مال راہ خدا میں خرچ کیا اور غیر ضروری باتیں کرنے سے اجتناب کیا۔ اسی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حلال کا کھانا کھا، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بندہ حرام سے اپنا گوشت بڑھاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ مسند بزاز میں روایت ہے کہ اس کا دین نہیں جس میں امانت نہیں، اور نہ اس شخص کی زکوٰۃ ہے جس نے حرام کا مال پایا اور اس میں سے قمیص پہن لیا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسے اتار نہیں دیتا، کیونکہ شان الہی اس چیز سے بلند و بالا ہے کہ وہ ایسے شخص کی نماز قبول کرے یا کوئی اور عمل قبول کرے کہ جس کے جسم پر حرام کا لباس ہو۔ احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں 2 انگلیاں داخل کر کے فرمایا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا تو یہ دونوں بہرے ہو جائیں۔ بیہقی کی روایت ہے کہ جس نے چوری کا مال خریدا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، تو وہ بھی اس کی رسوائی اور گناہ میں شریک ہوگا۔ حافظ المنذری نے قابل حسن اسناد یا موقوف سند کے ساتھ اور احمد نے بسند جید یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف نکل جائے اور لکڑیاں اکٹھی کر کے پیٹھ پر لاد کر لے آئے اور انہیں بیچ کر کھائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں حرام کا لقمہ ڈالے۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جس نے حرام کا مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کر دیا تو اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا اور اس کا گناہ اسی پر رہے گا۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ جس نے مال حرام حاصل کر کے اس سے کسی کو آزاد کیا اور صلہ رحمی کی، یہ اس کے لیے ثواب کے بجائے گناہ کا کام ہے۔ احمد وغیرہ نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق تقسیم کر دیا ہے، ایسے ہی عادات تقسیم کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، خواہ وہ دنیا کو اچھا سمجھتا ہو یا برا،
دنیا دیتا ہے اور دین اسے دیتا ہے جو دین کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے دین دیتا ہے اسے محبوب رکھتا ہے۔ بخدا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان و دل اسلام نہ لائے اور اس کی زبان و دل سے لوگ سلامت نہ رہیں، اور اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک کہ اس کے ہمسائے اس کے کینے اور ظلم سے محفوظ نہ ہوں، اور بندہ حرام کی کمائی سے جو کچھ حاصل کرتا ہے اس میں سے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور نہ ہی راہ خدا میں اس کو دینے سے اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور جو مال وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کا سامان ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ برائی سے برائیوں کو نہیں مٹاتا بلکہ نیکیوں سے برائیوں کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث چیز سے خبیث چیز نہیں مٹتی۔ ترمذی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، اور ان چیزوں کے متعلق سوال کیا گیا جس کے سبب اکثر جنت میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا خوف خدا اور حسن خلق۔ بیہقی کی حدیث ہے کہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے، جس شخص نے اس میں حلال طریقہ سے مال کمایا اور اسے صحیح طور پر خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس کا ثواب دے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے اس میں ناجائز طریقوں سے مال کمایا اور ناجائز طریقوں سے اسے خرچ کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں بھیجے گا۔ اور بہت سے لوگوں کے لیے جو مال کی محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں قیامت کے دن جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب وہ بجھنے لگے گی ہم اس کی سوزش میں زیادتی کریں گے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو گوشت و خون حرام کے مال سے پیدا ہوا اس پر جنت حرام ہے اور جہنم اس کے زیادہ مستحق ہے۔ ترمذی سے روایت ہے کہ جو گوشت مال حرام سے پرورش پاتا ہے آگ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو گوشت ناجائز طریقوں سے حاصل کردہ چیزوں سے پرورش پائے اس کے لیے آگ زیادہ مناسب ہے۔ ایک اور روایت میں بسند حسن نقل کیا گیا ہے کہ وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام مال سے غذا حاصل کیا ہو۔ ان حدیث سے مال حرام کی خباثت ظاہر ہوئی، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مال حرام سے نہ صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا نیک عمل قبول ہوتا ہے، لہذا نیکی کمانے اور محفوظ رکھنے کے لیے حلال کمائی ضروری ہے تاکہ انسان کی دنیا و آخرت کامیاب ہو سکے۔